کے اوپر بٹھا دیا جائے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور آپ ناپاک ہے، آپ کو اس بستر پر بیٹھنے کا حق نہیں۔ اتنی محبت کہ بات کو چھوڑ کر نبی کے بستر سے محبت اتنی ہے کہ اپنے نبی کے بستر کے اوپر باپ کو بیٹھنے نہ دیا۔ میرے بھائی، یہ نبی کے گھر سے محبت کا ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح نبی کے گھر والوں سے دیکھ کر کے ہم محبت کو اپنا رہے۔ میرے بھائی ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمان عارضی شکست کے اندر چلے گئے۔ میرے بھائی، جس کے اندر 70 صحابہ قربان ہو گئے، 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائی، 70 صحابہ شہید ہوئے اور یہ بات عام ہو گئی اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ میرے بھائی، صحابہ کاٹ گئے، صحابہ تڑپ گئے۔ ایک صحابیہ کو پتا چلا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی، وہ صحابیہ گھر سے نکلی، احد کے پہاڑ کی طرف جا رہی ہے، احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے اپنے نبی کا حال و احوال معلوم کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، اس صحابیہ کے چار خاندان کے 4 نوجوان اس جنگ کے اندر مصروف ہے، اس جہاد کے اندر چلے گئے ہیں، جن میں اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، چار نوجوان اس جنگ کے اندر ہے۔ میرے بھائی، ہوا کیا؟ یہ صحابیہ دوڑتے ہوئے احد کے پہاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اکٹھے ہو کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ صحابیہ ان سے پوچھتی ہے، اللہ والو، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کی شریعت کو ماننے والوں، نبی سے وفا کرنے والوں، بتاؤ میرے نبی کے کیا حوال ہے، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے، میرے نبی کے معاملات کیسے ہیں، میرے نبی خیر و عافیت سے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت صحابہ کرام نے جب اس عورت کو دیکھا، کہنے لگی، اللہ والی، تیرا باپ اس جنگ کے اندر، تیرا باپ اس غزوے کے اندر شہید ہو گیا۔ تڑپ کر کے کہنے لگی، میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے امام الانبیاء کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے حوض کوثر کے مالک کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے شافعی قوم مکہ کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے شافعی لوح محفوظ کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے امام الانبیاء کے بارے میں پوچھا ہے، اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کہنے لگے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ صحابیہ اور آگے بڑھتی ہے اور آگے چلتی ہے، آگے جا کر کے ایک اور جماعت آ رہی ہے، یہ صحابیہ ان کے اندر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اللہ والوں، مجھے بتاؤ نا میرے نبی کے کیسے حوال ہے، میرے نبی کیسے ہے، میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی، میرے نبی زخمی تو نہ ہوئے، میرے نبی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، بتائے نا۔ وہ کہنے لگی، بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی، میں نے بھائی کا نہیں پوچھا، میں نے امام الانبیاء کا پوچھا ہے، میں نے تو اس کا پوچھا ہے جس کے اوپر 70,000 فرشتے صبح درود پڑھتے ہیں، جس کے اوپر 70,000 فرشتے شام تک درود پڑھتے ہیں، پھر وہ فرشتے صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ میں نے تو اس کے لیے پوچھا ہے جس کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ کے فرشتے نہیں بلکہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کو رونق بخشی ہے۔ کہنے لگے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اب یہ صحابیہ اور آگے بڑھی، دل میں تڑپ تھی، دل میں نبی کی محبت تھی، دل میں نبی کا جوش تھا، دل میں نبی کے ساتھ وفا تھی، دل میں نبی کی شریعت کو اپنا لیا تھا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جب شریعت کو اپنا لیتے ہیں، جب نبی کی محبت کو سینے میں سمو لیتے ہیں، بڑے مصائب جین لیتے ہیں۔ حضرت زلیخا، آج میں اسکول کے اندر بیان کر رہا تھا، حضرت زلیخا جب نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائی، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے اوپر ایمان لے آئی، نبی کی شریعت کو مان لیا۔ میرے بھائی ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضرت زلیخا نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی سے محبت کر لی، نبی کی شریعت کو مان لی، نبی کے خدا کی وحدانیت کو اقرار کر لیا۔ ابو جہل نے حضرت زلیخا کو کہا، زلیخا اب تو بوڑھی ہو رہی ہے، تجھے اپنی اڈیوں پہ ترس نہیں آتا، تجھے اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، تجھے کلمہ پڑھ کر کے اپنے اوپر مصائب کے پہاڑ چیرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت زلیخا کہتی ہے، میں نے جب سے اس کا کلمہ پڑھا ہے مجھے لذت آتی ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے میرے اندر اللہ نے غیبی